ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تھوڑا بہت تھلے ہی رہن دے بس. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاذان خصمان اختصموا فی ربہم. سب سے پہلے تو میں مولانا احسان الحق شہباز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے عالم ہیں، اور جو سب سے بڑا ہے اس نے صحیح مسلم پڑھائی ہے. اور پھر مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ صحیح بخاری کی تقریبات تو ہوتی ہیں، لیکن آج یہاں صحیح مسلم کی تقریب ہو رہی. اور میں نے آج اللہ کے فضل و کرم سے نا علم کے موتی بڑے سادہ انداز سے آپ کی جھولی میں ڈالنے ہیں. اور امام مسلم رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بتلا دوں کہ میں جب ایران گیا تھا تو امام مسلم کے شہر میں بھی گیا تھا. بخارا میں نے دیکھا ہے تو نیشا پور بھی دیکھا ہے. الحمدللہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں تو کتاب الایمان سے. ایمان سے بات شروع ہوئی اور اختتام کہاں ہوا؟ جہاد پر. اللہ اکبر. ایمان کے اندر پہلے اسلام کے 5 ارکان لائے. حدیث جبریل اشارہ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اللہ پر ایمان، اور پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، قیامت پر. 5 چیزیں یہ ہیں. 10 ہو گئی. یہ ایمان ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ کا نام کیا تھا؟ مسلم بن حجاج. کنیت کیا رکھی؟ ابو الحسین. باپ نے نام مسلم رکھا، اہل بیت سے محبت کی وجہ سے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی. تو حضرت امام مسلم نے بتلا دیا کہ میں اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوں. یہ آخری حدیث کا یہ نقطہ ہے. اللہ اکبر. اور پہلی ہے کتاب الایمان، اور آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التفسیر. اور تفسیر کے اندر سورہ الحج کی آیت لائے. حاذان خصمان اختصموا فی ربہم. اللہ اکبر.
آگے پھر 6 نام لائے. بولو کتنے نام لائے؟ 6 نام لائے. آؤ پھر بدر میں چلے، کیونکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ بدر میں لے جانا چاہتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاؤں گا اور یہ آیت پڑھوں گا. حدیث کی سند صحیح ہے. ہمارے بارے میں نازل ہوئی. سبحان اللہ. اچھا یہ 6 ہیں کون؟ اب غور کرنا، اسی پر میں نے آگے چلنا ہے. کیا کہا تھا بدر کے میدان میں ابو جہل نے؟ حضور نے انصاریوں کا انتخاب کیا تھا اور متکبر فرعون حاضر الامہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے. اللہ اکبر. اگر میں نام لوں نا تو میں اس طرح لوں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں ابو جہل کی بات نوٹ کر رہا ہوں کہ اس نے بلند آواز سے کہا محمد، یہ جو تو نے 3 انصاری نکالے ہیں، ساڈا جوڑ کوئی نہیں انہاں نال. کاشتکار اوڑے ہم قریش ہیں، سارے عرب کے بڑے ہیں، ہمارے برابر کا جوڑ نکال. حضور نے فرمایا اچھا پھر میں جوڑ کٹاں گا تے اپنے گھروں ہی کٹاں گا. حضور نے فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. اس نے 3 کون نکالے؟ وہ تھے، ایک عتبہ تھا، ایک شیبہ تھا، اور یہ دونوں کون تھے؟ ہندا کے بھائی تھے. بولو کون تھے؟ ہندا کے بھائی تھے. اور ہندا کون تھی؟ وہ عرب کے سردار ابو سفیان کی بیوی تھی. تو عتبہ اور شیبہ ابو سفیان کے کیا لگے؟ اب بولو سالے. کیا لگے؟ سالے. سالے کے سالے. اچھا اردو میں سالے اور پنجابی سالے ہیں؟ اللہ اکبر. اور جو تھا ولید، وہ اللہ اکبر ہندا کا کیا لگتا تھا؟ بھتیجا. اس کا مطلب تینوں ہی ہندا کے قریبی رشتہ دار اور ابو سفیان کے بھی رشتہ دار. اور مقابلے پر جو 3 آئے وہ حضرت محمد کریم کے عزیز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا ہیں. 3 رشتے ہیں حضور کے ساتھ. نمبر 1 چچا، اور بڑے پیارے چچا. اور نمبر 2 رضائی بھائی. حضور نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے ایک دائی کا دودھ پیا تھا. اور تیسرے نمبر پر گہرے اور جگری یار بیلی اور دوست. گویا حضور نے اپنے جگر کے ٹکڑے نکال کر سامنے رکھ دیے
مبارزت کا میدان سجا اور تینوں نے تینوں کو کاٹ کے رکھ دیا. کہو اللہ اکبر. سعد الرحمان، یہ تو میں مبارکباد دینا بھول ہی گیا. سعد الرحمان میرے دائیں طرف بیٹھا ہے ماشاءاللہ. اس بچے نے، ہمارے بیٹے نے مولانا شہباز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس بچے نے استاذ بن کر صحیح مسلم پڑھائی ہے. تو سعد الرحمان یقیناً رحمان کی طرف سے آپ کے لیے رحمت بھی ہے اور سعادت مندی بھی ہے. اللہ اکبر. 3 رشتے ہو گئے حضرت حمزہ کے رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے حضور کی نبوت پر لبیک کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اور پھر حضور کے داماد بھی ہیں، اور داماد بھی خامد بھی ہیں اس خاتون کے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور جو جناب حارث ہیں، عبیدہ بن حارث. تو حارث کون ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ حضرت محمد کریم کے چچا ہے. یعنی عتبہ شیبہ ادھر 2 بھائی ہیں تو ادھر بھی حمزہ اور حارث 2 بھائی ہیں. جوڑ برابر دا. اللہ اکبر. تو حضرت حارث کے بیٹے اور ان کی طرف سے 3 میں نے پورے کر دیے تھے نا، 3 ادھر اور 3 ادھر سے، جوڑ برابر کا ہو گیا. مبارزت کا میدان سجا. تینوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا. مبارزت کے میدان میں میچ کا پہلا راؤنڈ جیت لیا. اللہ اکبر کا نعرہ لگا. حضرت محمد کریم کو رب نے عزت سے سرفراز فرمایا. ابو جہل کا سر توہین کے ساتھ زمین کے اندر گاڑ دیا. اللہ اکبر. تو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنا نام مسلم بن حجاج اس کے ساتھ ابوالحسین کی کنیت لگائی. اس لیے اللہ اکبر کہ آخری حدیث جو لا رہے تھے جس پر اختتام کیا تو انہوں نے آگاہ کیا اللہ اکبر کہ یہ جھگڑا کرنے والوں میں جو ایک علی ہیں تو وہ حسن و حسین کے ابا جان ہیں. اللہ اکبر. تو ایک کے نام پر حسین کے نام پر میں اپنی کنیت رکھ رہا ہوں. اور حضرت امام مسلم نے یہ بھی سمجھا دیا اللہ 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 یہ بھی کیا سمجھایا کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے تو آپ مظلوم ہیں، آپ امام المظلومین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سینے کے اندر کینہ رکھتا ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ جس طرح صحیح مسلم جیسی شفاف اس کے اندر احادیث لائے ہیں، وہ اشارہ کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ سینہ حضرت حسین سے صاف نہیں ہوگا تو جنت میں کیسے جائے.
اللہ اکبر۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ ساری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث کتاب الایمان کی پہلی حدیث، اس کے اندر بڑی ساری باتیں۔ ایمان ہے ایمان، اللہ اکبر۔ اور آخری حدیث کے اندر جہاد نمبر 1 ایمان، نمبر 2 جہاد، اسلام کا آغاز ایمان اور اسلام کی قرآن ہے جہاد۔ امام مسلم کا نام مسلم ماں باپ نے رکھا تو امام نے بتلایا کہ تو مسلمان تب بنے گا جب تیرا ایمان پکا ہوگا اور اس کے بعد تیرے اندر حب جہاد ہوگا، تیرے اندر بدر کا مارکا وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح قیامت تک چلے گا۔ صحیح معنوں میں مسلم اور مومن اس وقت بنے گا جب تیرے اندر غیرت ہوگی، غیرت ایمانی ہوگی۔ صحیح معنوں میں مسلم اور مومن اس وقت بنے گا، اللہ اکبر، جب ان تینوں کے نقشے قدم پہ چلے گا۔ یہ امام مسلم بتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا مسلم بنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو کتاب الایمان کے اندر پہلی حدیث لائے نا، اللہ اکبر، تو پہلی حدیث کے اندر آغاز کے اندر ایمان ہے، اختتام کے اندر قیامت کے نشانات ہیں۔ بولو قیامت کے کیا ہیں؟ قیامت کے نشانات ہیں۔ ایمان ہوگا تو قیامت کے نشانات تک یہ ایمان رہنا چاہیے۔ بولو یہ ایمان رہنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہاں ایمان ہے، ساری زندگی گزر گئی ہے، تیری مختصر زندگی، دنیا کی ساری زندگی، اور قیامت کا دن ہوگا اور رب کے سامنے حضرت حمزہ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اللہ، جس طرح حضرت علی نے کہا حضرت حمزہ بھی بیٹھے ہوں گے، دو زانوؤں کے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ اللہ حضرت علی بھی بیٹھے ہوں گے، حضرت عبیدہ بن حارث بھی بیٹھے ہوں گے، عرش والے رب کے سامنے بیٹھے ہوں گے، العرؤوس الاشہاد ساری انسانیت کے سامنے بیٹھے ہوں گے، فرشتے بھی وہاں موجود ہوں گے، انبیاء بھی موجود ہوں گے۔ اور لوگوں، امام مسلم یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ اس دن حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تینوں افراد جن کو حضور نے آواز دی تھی، آج تینوں کو آواز دے کر اب عرش والا رب اپنے سامنے بٹھا رہا ہے، تو حضور کی عزت اور افتخار کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ہے بدر کے میدان کا سبق۔ یہ ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو آخری حدیث لائے، اللہ اکبر، یہ ہے اس کا مطلب۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، بدر جو ہے یہ کفر اور اسلام کے درمیان باقاعدہ جو معرکہ ہے وہ پہلا تھا۔ بولو کیا تھا؟ پہلا معرکہ۔ وہ کون سا ہے؟
بولو کون سا ہے؟ بدر۔ اور بدر کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت محمد کریم کے چچا سے ہوتا ہے۔ بدر کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچاؤں کے دو بیٹوں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا خاندان۔ اور میرے بھائیوں، دعوت میں حضور آپ سید الاولین والآخرین اور جہاد کا آغاز ہوتا ہے تو وہ بھی حضرت محمد کریم کے گھر سے ہوتا ہے۔ دعوت کا آغاز اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیا، حضرت علی سے کیا رضی اللہ عنہ، اور جہاد کا آغاز کیا تو میدان میں سرے میدان وہ بھی کیا، جہاد کا آغاز کیا تو حضرت محمد کریم نے اپنے گھر سے کیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاؤں تو بدر اور احد آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں، آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ بھلا کیسے ملے ہوئے ہیں؟ چلو پوچھتا نہیں، میں خود ہی بتلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں کا سنگم، دونوں کا ملاپ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، غور کرو، مولانا شہباز صاحب کی شہبازی آنکھیں بھی آ گئی ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھنا ملاپ۔ اب جناب جو یہ تھے نا، ہندا کے دو بھائی، ایک بھتیجا، اور جناب ابو سفیان کے سالے کا بیٹا، وہ مکے کا سردار، یہ سردار نہیں، غصے سے بیتاب۔ بولو غصے اور غضب سے، اب بولو اللہ اکبر۔ وہ شہباز صاحب پرواز کر گئے ہیں، تسی میرے بارے دیکھو، اور نہ تو پتر جو بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب یہ کون ہے؟ ابو سفیان ہندا، بولو غصے سے لال پیڑے اور مضطرب و بیتاب، بدلہ لے گی۔ بولو کیا لے گی؟ بدلہ لے گی۔ ہمارے 70 کے قریب بندے مارے گئے، سورمے مارے گئے، دلیر مارے گئے، بہادر مارے گئے، وہ تو خیر مارے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا، لیکن زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ ہمارے اپنے مارے، اور بھی مارے گئے، ان کا قریبی اور بھی مارے گئے۔ ان کا ذکر نہیں کروں گا، صرف ان 3 کا کیا ہے تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اور بھی جنہیں جانا جی ٹر جاؤ، ایک ایک کر کے بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تسی تو نہیں جانا، مسلم پڑھنے والے ٹر جاؤ، تسی بھی جانا تھا۔ اچھا خیر، سنو پھر۔ اب جناب ان کو غصہ بڑا، غصے سے بیتاب، لال پیڑے۔ اللہ اکبر۔
ساتھ شاباش تو پتر اتنے میرے کول آ تو مسلم پڑھائیے اللہ اکبر اچھا اللہ اکبر سارے کو اللہ اکبر مزہ نہیں آیا نعرہ تکبیر اب ان کو بڑا غصہ آیا ہم نے بدلہ لینا ہے تیاریاں شروع ہو گئی کی تیاریاں تھکا کر کی تیاریاں کرنے کے بعد آ گئے اور مدینہ منورہ آ گئے تعداد کتنی تھی کیا بھائی مسلم شریف پڑھنے والے کتنی تعداد سی ہاں بھائی سعد الرحمان یار توں تے دس ہی رہے 3000 اینا نہیں دسے یہ میں ساتھ ساتھ امتحان بھی لے رہا ہوں ایک منڈا بولے ہوئی جی انہوں بھی تھوڑا ایڈا پکی گل نہیں بولو کتنی تعداد تھی 3000 آ گئے اور حضور کے جو مجاہد تھے ان کی تعداد کتنی تھی 700 شاباش ان کی تعداد کتنی تھی 700 اب جناب مارکے کا آغاز ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جناب اللہ اکبر تلوار چلانی شروع کی اللہ اکبر بولو کیا شروع کیا تلوار چلانی شروع کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا اور تمہیں بتلاؤں حضرت حمزہ کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا تھا جب وہ تلوار چلاتے تھے اس لیے ہندا نے کیا کیا اور مشرک ہمیشہ ہی بزدل ہوتا ہے اور مومن ہمیشہ بہادر اس نے کہا حمزہ کا سامنا کوئی کر نہیں سکتا حمزہ سے بدلہ بھی لینا ہے اب کروں کیا جس سے بات کرے یہ تجزیہ میرا جس سے بات کرے خود بھی سمجھتی تھی ابو سفیان بھی سمجھتا تھا کوئی حمزہ کے سامنے نہیں آئے گا کس کو کریں آخر کار ایک حبشی کاڑا غلام ملا واشی اس کا نام تھا اس کو کہا حمزہ کا مقابلہ کرنا ہے پر کون مقابلہ کرے واشی بھی سامنے نہیں آ سکا پھر اسے کہا اگر تو حمزہ کو شہید کرے گا تو غلام ہے تجھے آزاد کر دیا جائے گا انعام و اکرام بھی دیا جائے گا اب سامنے آنے کی جرت نہیں تھی بھالا لے کر مولانا شہباز صاحب انتظار کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ چھپ چھپا کے لک لکا کے کدھروں سائیڈ تو موقع مل جائے تو پھر میں پہلا مارا حضرت حمزہ کو شہید کروں پھر آزاد ہو جاؤں سامنے آنے کی سارے عرب کے مشرکوں میں سے سنو امیر حمزہ کی بات رب کعبہ کی قسم ہے کسی میں جرت نہیں تھی لواشی اس بات پر راضی ہوا گیا اچھا چھپ چھپا کے لک لکا کے دھوکے نال کیتے صدقے قربان جاواں حضور دے چاچے تو ایسے نہیں سید الشہداء ایسے نہیں آپ کا لقب اسد اللہ اسد الرسول ہے وہ اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر پھر کوئی اس کے مقابلہ ہے بچ جائے
اللہ اکبر۔ اب جناب ایک بڑا کافر، موٹا تازہ اونچا لمبا، نام کیا لینا اس کا، اللہ اکبر، بڑا گرجتا ہوا آیا، کیا کہتا ہے، اپنی ڈھال، تلوار، چال، جوانی، قد، بڑا ناز، کہتا ہے اور سنو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمارے ہاتھوں سے مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور میں ان کے ہاتھوں سے مروں گا تو جہنم میں جاؤں گا۔ آؤ میرے مقابلے پر کون جنت میں جانا چاہتا ہے، اور میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ بڑے تکبر کے ساتھ گرجتا برستا سامنے سے آتا ہے۔ حضرت حمزہ نے سنا حضور کی دعوت کی، غیرت پیدا ہوئی، غیرت میں حضرت محمد کریم کا چچا حمزہ آگے بڑھا، کافر نے تلوار ماری، تلوار اتنے زور سے ماری کہ وہ ڈھال جس کے اوپر چمڑا چڑھا ہوتا ہے اس کے اندر پیوست ہوئی۔ حضرت حمزہ نے اس کو جھٹکا مارا، اللہ 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 اللہ، تو تلوار اس نے تھامی، تلوار اس سے دی نہیں ہے، مقابل تلوار ماری، اس کی خود کو پھاڑتے ہوئے، کھوپڑی کو چیرتے ہوئے، گردن کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے، ناف تک اس کافر کے دو ٹکڑے کرتے۔ یہ ہیں اسد اللہ۔ یہ کون ہے؟ اسد اللہ، اسد رسول، سبحان اللہ۔ تلوار چلاتے گئے، آگے بڑھتے۔ میں احد کے میدان کی بات جو ہے نا، وہ تو حضرت ابو جاننا بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑی بڑی چیزیں، لیکن میں نے صرف صحیح مسلم کی آخری حدیث کے مطابق بات کر۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بات بتلا دوں، چاچا بتلیا، بدر میں بھی اکٹھے، مولانا شہباز صاحب احد میں بھی اکٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف ایک بات بتلاؤں گا، اور یہ انڈیا کے ہندو اب بنیے کمینے ہماری عورتوں پر تلواریں اٹھا رہے ہیں، ہمارے سول لوگوں پر، شہریوں پر، مسکان جیسی بچی پر آوازیں کستے ہیں، کیا کہتے ہیں، شری رام۔ میں نے کتاب لکھی آج سے کئی سال پہلے، اور میں نے کتاب بھی لکھی تو نام اس کا رکھا ہندو کا ہمدرد۔ اللہ کی قسم نام میں بھی دعوت۔ تو اس کے اندر رامائن کا میں نے سارا لکھا ہے، واقعہ پڑھ لینا۔ رام ان کا دیوتا، جے شری رام۔ اور کون تھا رام؟ ان کا مشکل کشا، سویا ہوا ہے اپنے بیڈ پر اپنے محل میں، اور اس کی پتنی، اس کی بیوی ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ یہ ستا ہی رہ گیا، وہ راون جو ہے اس کی بیوی کو، پتنی کو اٹھا کر سری لنکا لے گیا۔ میں سری لنکا بھی گیا، سری لنکا میں دیکھا، جہاں اس کی پتنی کو لے کر گئے تھے، ہے وہ جگہ آج بھی۔ امیر حمزہ سری لنکا دیکھ کر آیا ہے، جہاں ان کے دیوتوں، ان کے مشکل کشا، ان کے حاجت روا کی پتنی وہاں 15 سال رہی۔ 15 سال رہتے ہوئے اس کے پلے کیا رہ گیا؟
اور کم وقت ہمیں کہتے ہیں اس کا نام لگاؤ، نعرہ لگاؤ جے شری رام، او دا نام تسی لو تو تہاڈیاں بڑھیاں نال کفر جو مرضی ہو گئی، ہم کیوں لیں؟ ہم تو اپنے اس رب کا نام لیں گے۔ پتہ ہمارے رب کا تعارف کیا ہے؟ آئے نا مشرک، مودی کہتا ہے ہمارا رشتہ دار ابو جہل ہے، ہاں سن لو پھر اپنے رشتہ دار دی گل۔ وہ رشتہ دار سارے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، ہاں کہتے ہیں ہمارے جو خدا ہیں، ایک رب کو وہ بھی مانتے تھے، ہمارے جو خدا ہیں ان کی مختلف خصوصیات ہیں، جو کوئی بارش برسانے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی لتاں باواں بھنن والا، اور جو تمہارا خدا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تعارف تو کروائیے۔ میرے رب نے حضرت جبریل کو نازل فرمایا، آسمان سے تعارف آیا۔ مولانا شہباز صاحب انجی تقریر دے انداز وچ قرآن پڑھ دیا کہ سناواں؟ او کیا میں دس قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رام جمیا کہ نہیں؟ جمیا نا، ننگا پڑنگا نکلو جیا تے دائی نے کڈیا انہوں تے دی بیگم سیتا نو ہی اللہ اللہ تے میرا رب حضرت محمد کریم کا رب الحمدللہ رب میرے عرشہ والے رب حضرت محمد کریم دے رب کب سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر جناب والا اللہ اللہ۔ تو جناب مسکان نے کہا شری رام، اس نے کہا اللہ اکبر، بولے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ گھنٹوں میں گھری ہوئی ایک دلیر لڑکی، مودی کی حکمرانی ہے، جہاں اللہ اکبر کہنے سے لوگوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، وٹے مارے جاتے ہیں، جہاں خنجر مارے جاتے ہیں، پتا تھا اسے کیا ہوتا ہے پر کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا شری رام نے اللہ اکبر، پر نقاب نہیں گرنے دیا۔ تم نے دیکھا نا، نقاب نیچے ہوتا تھا پھر اوپر کر لیتی تھی، نیچے ہوتا تھا پھر اوپر کر لیتی تھی۔ غیرت مندوں نقاب بھی نہیں گرنے دوں گی، شرم کی بھی عادت کروں گی، حیا کی بھی عادت کروں گی، رام کا بھی مقابلہ کروں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ غیرت کس نے دی؟ حضرت حمزہ نے دی۔ یہ غیرت کس نے دی؟ حضرت علی نے دی رضی اللہ عنہ۔ غیرت کس نے دی؟ عبیدہ بن حارث نے دی۔ انہوں نے غیرت کہاں سے لی؟ حضرت محمد کریم سے لی۔ حضرت محمد کریم نے کہاں سے لی؟ جبریل آیا، اور جبریل کس کا پیغام لایا؟ رب العالمین کا لایا۔
اور امام مسلم اسے اپنی صحیح کی آخری کتاب کتاب التفسیر میں لائے اور آخری حدیث لائے. آخری یہ شرح کر رہا تھا صحیح مسلم کی آخری حدیث کی. اور سنو تسی بندے دے پتر نہ بنے تو انشاءاللہ امام مسلم کتاب التفسیر کی جو آخری حدیث لائے ہیں نا اس پر عمل اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت حمزہ نے کیا تھا. اس پر عمل کشمیر میں ہندوستان میں ہوگا، جلد ہو یا بدیر اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت علی حیدر کرار نے کیا تھا. اس پر عمل اسی طرح ہوگا جس طرح حضرت حارث کے بیٹے حضرت عبیدہ نے کیا تھا. انشاءاللہ اس طرح عمل ہوگا. پاک فوج کے ایک جرنیل آرمی چیف بن کر ریٹائر ہو گئے. ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید تھے. نشان حیدر ان کو ملا. بڑی دلیری اور بہادری سے ہماری پاک فوج نے بھی نشان رکھا نا. نشان حیدر تو ایسے نہیں رکھا، سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام کیا رکھا؟ حیدر. اور حیدر ہوتا ہے شیر ببر. شیر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ببر، ایک ہوتا ہے کونا مونا. جو ببر ہوتا ہے نا اس کے یہاں بھی بال ہوتے ہیں اور سر پر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے ہیں. اور جو ببر شیر کی دھاڑ ہے نا اس کو چڑیا گھر میں بھی سننے کے لیے نا میں اپنے بچوں کو وہاں اس کی دھاڑ سنوانے کے لیے لے جاتی ہے. تو جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور اللہ حضرت علی کا نام رکھا تو جناب ابو طالب نے رکھا. حضرت علی کا نام رکھا رضی اللہ عنہ تو ان کی ماں نے فاطمہ، ان کی ماں کا نام بھی فاطمہ اور زوجہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ. ماں بھی مومنہ اور جو زوجہ محترمہ وہ بھی مومنہ. سمتنی امی حیدر، چاچا بھی شیر، پتریا بھی شیر. اللہ اکبر. یہ ہے حضرت محمد کریم کا خاندان. صدقے قربان جاؤں حضور پر اور حضور کے بدری خاندان پر. کہو سبحان اللہ. ایک بار پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیار سے کہو رضی اللہ عنہم. اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، شباب سب عورتیں بھی ہیں، عورتیں نہیں اوپر ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا کیا ہے. بہنوں اور بیٹیوں، اللہ اکبر. یہ حضور کا خاندان ہے. صحابہ کہتے ہیں کانا اشجع الناس. اشجع افعل تفضیل کا صیغہ ہے. ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر دلیر بہادر ہے تو حضرت محمد کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، یہ تین
اب دیکھنا اللہ اکبر، احد کا میدان. اب بات میرا خیال ہے میں مختصر کروں. کتنا دیر ہوگا میں تقریر کرتے ہیں؟ کیوں جی مولانا شہباز صاحب گھڑی کی آنی پونا گھنٹہ کافی ہے جی 39 منٹ. چلو مختصر وقت میں جلدی سے ذرا مضمون مکمل کرتے ہیں. اب دیکھنا میرے حضور کا حوصلہ. اللہ اکبر. اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا آخری سی. اب جناب وہ جو درے والے تھے نا، حضور نے فرمایا بھائی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا. ہٹ گئے. فتح مل چکی تھی، احد میں فتح مل چکی تھی. مشرکین کے قدم اکھڑ گئے تھے، ان کی عورتوں کی پنڈلیاں ننگی تھیں، پازیبیں گھنگرو نظر آ رہے تھے، بھاگ رہے تھے. مال غنیمت سامنے پڑا تھا. اے جب بھی ہمیں نقصان دیا مال کی محبت نے. حضور کا فرمان بھول گئے. جو درے پر تھے جناب خالد جو اس وقت مشرکوں کے کمانڈر تھے، موقع ان کو مل گیا. اپنا دستہ لے کر پیچھے سے آئے، اس پہاڑ کا چکر کاٹ کر حملہ کیا. درے والے شہید ہو گئے، پل پڑے. فتح شکست میں بدل گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو بڑے افسوس کرتے ہوئے ایک سائڈ کو ہٹے. اس دوران وحشی کا داؤ لگ گیا. اس نے چھپ کے ایک سائڈ سے بھالا مارا، وہ آپ کی ناف کے قریب لگا، دوسری طرف سے نکل گیا، شہید ہو گئے. بھاگا. اب وہ بھی واپس پلٹ آئے تھے. سب نے کیا کیا؟ اکثر نے انہوں نے مسلمان مجاہدین کے پیٹ سینے پھاڑنے شروع کر دیے. ہندا آگے بڑھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا خنجر سے سینہ چاک کیا، پیٹ پھاڑا. لگتا ایسے ہے کہ ہار بنانے کے لیے، وگرنہ کس سے ہار بنایا؟ بڑا سارا سوا اور دھاگا موٹا سارا لے کر آئی ہوگی. تو اس نے اس کے اندر دل، جگر، پھیپھڑے، اس کی بوٹیاں کی، پھر ان کو پرویا، پھر ہار بنا کر گلے میں ڈالا. جو بوٹیاں بچی تھیں ان کو کھانے لگ گئی. بدلہ لے رہی ہے کس کا؟ بدر کا. بولو کس کا بدلہ لے رہی ہے؟ ہازان خصمان اختصموا فی ربہم. کھا نہیں سکی، پھر اس کو اگل دیا. اب یہ چلی گئی تو ابو سفیان جو عرب کا بہت بڑا سردار تھا وہ آگے بڑھا. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا یا اس قسم کی کوئی چیز تھی، تلوار تھی، جو بھی تھا. اب وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی باچھوں پر مار رہا ہے، سینے پر مار رہا ہے. سینہ تو تھا نہیں، سینے کے اندر مار رہا ہے. ایک حبشی غلام تھا انہی کا، اس نے دیکھ لیا. اس نے کہا سردار جی کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اتنی بات ہی کر سکتا تھا، شرم دلا رہا تھا. اتنا بڑا سردار ہو کر یہ کیا کر رہا ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے او یار تم دیکھ لیا ہوں کسی نے دسی نہ، وگرنہ میرے پلے ککھ نہیں رہنا. اللہ اکبر. اور جب اندر شرک ہوتا ہے سوچ گھٹیا ہوتی ہے. آج موتی کی، ہندتوا کے علمبرداروں کی یہی سوچ ہے. اللہ اکبر.
تو جنرل راحیل شریف نے نعرہ کیا دیا تھا، امت کو متحد کیا، کہا فوج میں ایک ہی نعرہ چلے گا، تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اور ہماری پاک فوج نے کیا کیا؟ وہ ان کا طیارہ ادھر آیا نا، اس کو گرایا تو ابھی نندن کو سیالکوٹ کے قریب وہ جوت پھیرے گا نہیں، وہاں کے لوگوں نے جوتے پھیرے اس کو، اور جب پاک فوج کے جوان پہنچے انہوں نے کہا جنیاں جتیاں مار رہی ہیں جی نہیں کافی ہیں۔ اس کے بعد چائے پڑا کرنا اس کو بھاگا بارڈر سے پار کر دیا کہ جوتے ہی مارنے تھے، وہ لوگوں نے مارے تھے، ہم نے بچایا تھا، یا بھاگ جا۔ یہ کردار ہے پاکستان کا، پاکستان کی حکومت کا، پاک فوج کا، حضرت محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اللہ اللہ، اس کے بعد حضور تشریف لائے۔ بہرحال بات مختصر کرتا ہوں، حضور بڑا روئے، آنسو بہائے، ہچکی بند گئی۔ او میرے بھائیو، یہ بے شرم ہے، میں تمہیں بتلاؤں، اور انہوں نے مسلمانوں کے پیٹ پھاڑے تو ان کے شرم و حیا کے عذاب ہی کاٹے احد کے میدان میں، اور آج یہ ہندو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو بتلاؤں۔ اور حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی بات بتلاؤں، ان کے سامنے ایک بڑا سردار آیا، بڑا گرجتا ہوا، تلوار سے وار کیا، اور وہ گرا۔ جب وہ گرا تو چیخیں مار کر کہتا ہے او میرے چچا کے بیٹے، او میرے معافی دے دے، ساتھ ہی اس کا سطر کھل گیا، ننگا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے، مسلمان مجاہد نے پوچھا حیدر کرار علی آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ دوسرا بات کرنا تھا، باطل جہنم کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ننگا ہو گیا تھا، مجھے شرم آئی کہ پناہ میں مانگ رہا ہے، چلو چھوڑو۔ یہ ہے کردار حضرت علی کا، قول سبحان اللہ۔ ان کا یہ کردار میرے بھائیو، اللہ اللہ، ان کا وہ کردار رہے گا، ہمارا یہ کردار رہے گا، اور یہ کردار لیتے ہوئے دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم اسلام پر بٹا نہیں لگنے دیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو انشاءاللہ اپنے رب کے سامنے دوستانو ہو کر آج کے شعر بھی حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ، حضور کے صحابہ، آج تک مشرکوں کے خلاف جہاد کرنے والے، توحید کی خاطر پاک فوج کے نشانے حیدر لینے والے، اور میرے اللہ اللہ کتنے یہاں ماں باپ بیٹھے ہوں گے، ان کے جگر گوشے، انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کے پیچھے بیٹھیں گے، عرش والا رب دیکھے گا تو مسکرا دے گا۔ اور اسی لیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ آخری حدیث یہ لے کر آئے ہیں، عرش والے مولا ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اور یہ جو مولا کریم آپ کے بندے، یہ احسان الحق شہباز صاحب، اللہ اکبر، ہمارے بھائی ہیں، ان کے بڑے بیٹے نے سعد الرحمن نے یہ صحیح مسلم اس کا اختتام کیا ہے۔ عرش والے مولا ہم سب کا اختتام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر کر دو، ایمان پر یا اللہ کر دے، اور جب آخری ہمارا وقت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، ماتھے پر پسینہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔